بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق خانم فروغ فروغزاد اور ان کی کچھ نظمیں ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ پہلے میں آغاز میں خانم فروغ فروغزاد کے بارے میں کچھ باتیں پہلے کرنا چاہتا ہوں۔ قاجاری دور کے بعد ایران اور فرانس کے باہمی تعلقات روز افزون استوار ہوئے۔ قاجاری حکمران نے پہلے ہی اس کے لیے زمین ہموار کی تھی، پھر پہلوی دور میں ان تعلقات میں اس قدر وسعت آئی کہ ایران میں فرانسی تمدن جیسا رائج ہوا۔ ایرانی تہذیب و ثقافت پر فرانسی ثقافت کا گہرا اثر پڑنے لگا۔ ایرانی طالب علموں کو مغربی ممالک میں تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ بیرونی ممالک میں زندگی گزارنے کا موقع بھی فراہم ہوا، جس کے نتیجے میں ایرانی ذہنوں پر فرانسیسی فرہنگ و ثقافت کی چھاپ پڑنے لگی۔ خانم فروغ فروغزاد بھی ایران کے علاوہ اٹلی، جرمنی، فرانس جیسے ملکوں میں رہی، وہاں کے ماحول کو بھانپ لیا اور مغربی طرز کی زندگی گزارنی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ایرانی عوامی حلقوں میں خانم فروغ فروغزاد کے خلاف شور غوغا جیسے شروع ہونے لگا، انگلیاں اٹھنے لگی، اور فروغزاد کی حیثیت اس وجہ سے ادبیات فارسی میں منفرد بن گئی ہے، وہ ایک ڈسٹنگوشڈ لیڈی بن گئی ہے۔ فروغ فروغزاد 1313 ہجری میں تہران میں پیدا ہوئی۔ والد کا نام سرہنگ زاد تھا اور ماں کا نام بانوران تھا۔ ابتدا میں مغربی طرز کی تعلیم تہران میں ہی حاصل کی، اور اس کے بعد بیرونی ممالک کا سفر شروع کر کے انگلینڈ، فرانس، اٹلی اور جرمنی جانے کا موقع ملا۔ مختلف فنون سے آشنائی ہوئی۔ شاعری کا ذوق ابتدا ہی سے تھا۔ کم سنی میں ہی والد صاحب نے شاپور پرویز کے ساتھ شادی کروائی۔ نتیجتاً ایک بچے کو بھی جنم دیا، جس کا نام کامیاب رکھا گیا۔ شوہر کے ساتھ زیادہ دیر زندگی مناسب اور ٹھیک نہ رہی، شوہر نے طلاق دے دی اور زندگی تنہائی میں بسر کرنی شروع کر دی۔ دیو شب ایک نظم کا عنوان ہے جو فروغ فروغزاد نے لکھی ہے۔ اس کا جب مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو کافی پیار کرتی تھی، اسے سلانے کے لیے اسے ڈراونے آدمی کا تصور دکھاتی تھی، جیسے یہاں بھی کبھی ڈین، کبھی چڑیل، تو کبھی کسی اور چیز کی کہانیاں بچوں کو سلانے کے وقت ان کو ڈرایا جاتا ہے آج بھی، تاکہ وہ سو جائیں تھوڑا ڈر کے، ادروائز وہ والدین کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو وہ اس کے جذبات تھے، اس کو فروغ فروغزاد نے اپنے اشعار میں بہترین سانچے میں پیش کیا ہے۔ بچہ ڈرتے ڈرتے ہی جیسے فوت ہو جاتا ہے، یعنی وہ سو جاتا ہے اور اپنا سر دامن سے نہیں اٹھا پاتا، یعنی اس قدر وہ بچہ جو ہے فروغزاد کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اس طرح فروغ فروغزاد کی زندگی مصیبت زدہ اور اندوناک زندگی بن جاتی ہے، اور بے مقصد رہ کر اپنے غموں اور گناہوں کا برملا شاعری کے ذریعے اظہار کرتی رہتی ہے۔ جدید طرز کی نظموں میں فروغ فروغزاد نے اپنی جنسی اور نسوانی جذبات کا اس طرح برملا اظہار کیا ہے کہ صاف طور پر عیان ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ پیار تھا۔ وہ اپنے بچوں کو خوشی سے پالنا چاہتی تھی۔
فروغ فرخزاد نے اپنی زندگی میں کئی مجموعی کلام یادگار چھوڑے ہیں. ان میں اسیر ایک کا نام ہے، دوسرا دیوار ہے، اسیان ہے، تولد الدیگری ہے. ان کو خاص اہمیت حاصل ہے ان کے جو مجموعی کلام ہیں. فروغ فرخزاد جو نیمایو شیج کے مقلدوں میں سے اب تصور کی جاتی ہے، نے اپنی زندگی کو آزادانہ طریقے سے گزارنا مناسب سمجھا. قلیل عمر میں زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی اور زندگی کے مختلف زاویوں کو دیکھا. کبھی عورت کی زندگی کو چار دیواری کے اندر غمگین پاتی ہے اور کبھی کھیت پر ٹوکری میں گوبر لے جانے کو ہی عورت کی زندگی کا مقصد تصور کرتی ہے. یہ جو تصورات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ ان کی شاعری سے نکالے گئے ہیں. بچوں کی زندگی پر غور کرتی ہے اور اسکول سے واپس لوٹتے وقت چند لمحات کو خوشی سے گزارنے کا نقشہ سامنے پیش کرتی ہے. فروغ فرخزاد مرد کو آزاد اور سرکش تصور کرتی ہے. فرخزاد کی نظر میں مرد کا کام صرف جولے پر بیٹھ کر آرام سے زندگی گزارنا ہے. فروغ فرخزاد نے اپنی کئی نظموں میں اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے. گناہ کون سے ہیں کہ اس نے شادی کی، اپنے شوہر کے ساتھ چند سال رہی، پھر اس کو طلاق ہوئی. شادی شاید اس کے من کے مناسبت سے نہیں تھی یا اس کے شوہر کی مرضی سے نہیں تھی، اس وجہ سے طلاق ہوئی. اور اس کام کو جو والدین کے اشارے پر اس نے کیا تھا، اس کو میرے خیال سے وہ گناہ سمجھتی تھی. لیکن اعتراف کرنے کے بعد پھر اسے اپنے شوہر سے ملنے کی آرزو ہے. یہ ان کی نظموں سے بھی پتہ چلتا ہے. فروغ فرخزاد نے نادر پور کی طرح جنسی مسائل کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے. فرخزاد کا عشق خالص زمینی ہے، حقیقی عشق سے بہت دور ہے، یعنی خدائی عشق سے دور ہے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں رجوع کرنے سے شرمندگی محسوس کرتی ہے. در برابر خدا اور کئی دیگر نظموں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ توبہ کرتی ہے اور اپنے اللہ پر توکل کرتی ہے. فروغ فرخزاد نے فقط 34 سالہ زندگی گزاری اور بالآخر ایک کار حادثے میں فوت ہوئی. فروغ فرخزاد کی زندگی اور شاعری کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں نہ دنیا کے لوگوں پر اور نہ دنیاوی دولت کا خواہش مند رہنا چاہیے، بلکہ خدا پر بھروسہ کر کے اعتدال کی زندگی گزارنی چاہیے. یہ کچھ باتیں میں نے سمجھا کہ میں خانم فروغ فرخزاد کے حوالے سے آپ سے شیئر کروں. آپ کا بہت بہت شکریہ.